بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ صرف بائی کے ہم نے اسباق پڑھ رہے تھے اور صرف بائی کے اندر ہم نے امر حاضر معلوم اور امر غیب معلوم ان کو بنانے کا ہم نے علیحدہ طریقہ پڑھا تھا۔ تو آج ہم اسی امر حاضر معلوم اور غیب معلوم کی مجہول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، یعنی امر حاضر مجہول کی گردان کیسے بنتی ہے اور امر غیب مجہول کی گردان کیسے بنتی ہے۔ تو ہم نے جس طرح گزشتہ سبق کے اندر امر حاضر معلوم کی اور غیب معلوم کی علیحدہ گردان بنائی تھی، یہاں وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ یہاں امر مجہول کی جو گردان ہے، امر مجہول کی جو گردان ہے، میں اس کو اکٹھا لکھ رہا ہوں، امر مجہول، اس میں غیب بھی آ جائے گا اور حاضر بھی آ جائے گا اور متکلم بھی۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ غیب جب کہتے ہیں تو متکلم خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن صرف تھوڑا سا اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ امر کی جو گردان ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو امر حاضر بناتے وقت یہ بات بتائی تھی کہ امر کی گردان میں حاضر کے صیغے ہم پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ امر ہوتا ہی حاضر پر ہے، تو اس لیے یہاں حاضر کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکم کسی چیز کا آپ سامنے والے کو دیتے ہیں، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کیا حکم دیں گے، تو اس وجہ سے زیادہ تر یہاں حاضر کو ہی فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بقیہ تمام گردانوں میں غیب کے صیغے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن امر کے اندر ہم حاضر کے صیغوں کو پہلے پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلی گردان بھی جب بنائی تھی تو حاضر کو پہلے بنایا تھا، غیب کو بعد میں بنایا تھا۔ اب یہاں پر بنانا تو ہم نے اکٹھا ہی ہے، گردان کے 14 صیغے لیں گے، لیکن ہم حاضر کو پہلے پڑھیں گے اور غیب اور متکلم کو بعد میں پڑھیں گے، جس طرح ہم نے معلوم میں پڑھا تھا۔ وجہ وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ تو اب حاضر اور غیب کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل وہی پرانی بات آپ واپس لے آئیں، جو میں نے آپ کو ایک پرانی بات بتائی تھی۔ وہ پرانی بات یہ تھی کہ فعل مضارع کی گردان آپ لے آئیں اور فعل مضارع میں سے فعل مضارع مجہول کی گردان اب لے کے آنی ہے، کیونکہ اب ہم امر مجہول بنانے لگے ہیں تو مضارع بھی ہم نے مجہول لے کے آنا ہے۔ تو فعل مضارع مجہول کے حاضر کے پہلے صیغے میں لے رہا ہوں، کیونکہ گردان حاضر سے چلانی ہے، تو پہلے میں تضربو لے لوں گا، اور تضربو سے لے کر تضربنا تک، یہ ساری گردان سے لے کر میں اضربو اور نضربو تک لے جا رہا ہوں، یعنی اب میں ساری گردان لے رہا ہوں، تضربو سے لے کر نضربو تک، تضربو سے لے کر نضربو تک ساری گردان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ ذرا غور کریں، تو یہ تضربو حاضر کا صیغہ ہے، تضربو، تضربانے، تضربونا، تضربینا، تضربانے، تضربنا، یہ 6 حاضر کے صیغے ہو گئے۔ اب یضربو، یضربانے، یضربونا، تضربو، تضربانے، یضربنا، اضربو اور نضربو۔ تھوڑا سا اب آپ کو یہ مشکل ہوگی، کیونکہ میں حاضر کو اب پہلے لے آیا ہوں تو تھوڑا سا سٹائل انداز بدل گیا ہے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں، میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ حاضر کو پہلے پڑھیں، آپ غیب جس انداز میں پہلے گردان پڑھیے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن بہتر اور افضل اور احسن طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ حاضر کو یہاں پہلے پڑھیں اور غیب کو پیچھے لے جائیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے ابھی ابتدائی طور پہ، تو آپ یہ انداز بدل سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ گردان پڑھ دیں، یضربو، یضربانے، یضربون، تضربو، تضربانے، یضربنا، تضربو، تضربانے، تضربون، تضربینا، تضربانے، تضربنا، اضربو، نضربو۔ آپ اس طرح پڑھ لیں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ اور اسی طریقے سے میں اب آپ کو امر مجہول بنانے جا رہا ہوں، تو غیب امر اپنا مضارع مجہول کی میں نے گردان اپنے سامنے لے لی ہے۔ بنانے کا طریقہ وہی پرانا ہے جو میں نے آپ کو امر غیب معلوم بناتے وقت طریقہ بتایا تھا، سیم یہاں پر وہی چیز استعمال کرنی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بس آپ نے لام زیر لی ساری گردان کے شروع میں لگا دینا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ لی لگا دینا ہے، لام زیر لی، سب کے شروع میں لام زیر لی لگا دینا ہے،
सब के शुरू में लाम ज़ेर ली, 14 के 14 सीगों के शुरू में लाम ज़ेर ली लगानी है मजहूल में। 14 के 14 हाजिर के हैं या गैब के हैं या मुतकल्लिम के हैं, सब के शुरू में मजहूल के अंदर ले लगानी है। मालूम में थोड़ा सा तरीका अलहदा है, लेकिन मजहूल में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं इकट्ठा ले रहा हूँ। तो लाम ज़ेर ली लगाया, फिर तब्दीली क्या करनी है, वही जो तब्दीली मैं आपको पिछले दर्स में बता चुका हूँ। वो तब्दीली क्या है कि जहाँ जहाँ एराब है, यानी तुदरा बो है, तो जहाँ जहाँ एराब है वहाँ एराब ख़त्म कर दो, यानी पेशें जहाँ हैं जो भी हरकत है उसको ख़त्म कर दो और उसकी जगह जज़म दे दो। लेतुदरब, लेनुदरब, लेउदरब, लेजुदरब, लेतुदरब, यानी जहाँ जहाँ पर भी हरकत है हरकत ख़त्म कर दो, उसको सुकून दे दो, साकिन कर दो, जज़म दे दो, सुकून दे दो, उसको साकिन कर दो। तो अब इस लिहाज से ये पहला हमारा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जहाँ जहाँ नून है, जहाँ जहाँ नून है, मसलन ये हमारे पास तदरे, बाने, यदरे, बाने, तदरे, बूना, ये वाला है। तो यानी इस तरीके से हमारे पास जो इस तरह के सीगे हैं उनके शुरू में भी ले तो लग गया। और दूसरी तब्दीली क्या करनी है जो मैंने आपको बताई, दूसरी तब्दीली ये है कि इनके नून को ख़त्म करना है, इन सब के नून हज़फ कर देने हैं। तो अब ये हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर गया हूँ, ये मैंने मालूम के लिख दिए हैं, आपने मुज़ारे मजहूल के लिखने हैं। ले तुदरा बाने, ले युदरा बाने, ले तुदरा बूना, ले तुदरा बूना। तो ये थोड़ा सा आपने दुरुस्तगी कर लेनी है, यानी मालूम की क्यों नहीं ले रहे, मजहूल की गर्दान ले रहे हैं। तो ले युदरा बाने, मजहूल के तस्निया के सीगे लेने हैं। तो ले तुदरा बाने, ले युदरा बाने, ले तुदरा बूना। तो इस तरीके से ले तुदरा बीना। तो ये जहाँ पर भी इस तरह के नून हैं, सारे नून आपने ले जब लगाना है तो ले लगाने के बाद ये ख़त्म कर देने हैं, तो गर्दान बन जाएगी ले तुद ले। अब ये शुरू में से ले रहा हूँ, ले तुदरब, ले तुदरबा, ले तुदरबू, ले तुदरबी, ले तुदरबा। लेकिन तीसरा एक स्टेप जहन में रखना है जो मैं आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूँ कि सारे नून गिरा देने हैं, लेकिन दो ले तो लगा देना है, लेकिन दो नून जो है जमा मुन्नस गैब और जमा मुन्नस हाजिर, जो जमा जो नून थे छठा और 12वां, जमा मुन्नस गैब, जमा मुन्नस हाजिर, यदरिबना, युदरबना, तुदरबना, ये जो दो सीगे थे अब ये हो जाएंगे ले युदरबना, ले तुदरबना। इनका नून नहीं गिराना, ये नून उसी तरह कायम और दायम रहेंगे, छठा और 12वां, यानी जमा मुन्नस गैब और जमा मुन्नस हाजिर का जो सीगे हैं, गायब और हाजिर के जो सीगे हैं, दोनों जमा मुन्नस गैब हो या जमा मुन्नस हाजिर, इनको आपने तब्दील नहीं करना। तो अब पूरी गर्दान आपके सामने आ जाएगी। ले तुदरब, ले तुदरबा, ले तुदरबू, ले तुदरबी, ले तुदरबा, ले तुदरब, ले युदरबना, ले तुदरबना, ले तुदरब, ले युदरब, ले युदरबा, ले युदरबू, ले तुदरबी, ले तुदरबा, ले तुदरब, ले तुदरबा, ले युदरबना, ले उदरब, ले नुदरब। एक बार फिर इस गर्दान को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हाजिर के सीगे पहले होते हैं तो आपको इस तरह से दुश्वारी थोड़ी सी पेश आ सकती है। ले तुदरब, ले तुदरबा, ले तुदरबू, ले तुदरबी, ले तुदरबा, ले तुदरबना, ले युदरब, ले युदरबा, ले युदरबू, ले तुदरब, ले तुदरबा, ले युदरबना, ले उदरब, ले नुदरब। ये इस तरीके से 14 के 14 सीगे आपके सामने फेल, अमर, गैब और हाजिर मजहूल के आ जाएंगे। अगर इनको आप अलहदा बनाना चाहें तो अलहदा बना लें, इकट्ठा बना लें, तो मैंने बना दिया है। जो सरबाई है इसके जो ऊपर ये गर्दान है अमर, गैब, हाजिर, मजहूल की, ये सफ़ा नंबर 40 पर लिखी हुई है। यहाँ अलहदा लिखी हुई है, ले तुदरब, ले तुदरबा, ले तुदरबू, ले तुदरबी, ले तुदरबा, ले तुदरबना। ये 6 अलहदा सीगे लिखे हुए हैं जिस तरह हमने अलहदा वहाँ पर बनाए थे। और सफ़ा नंबर 41 के एंड पर जुल को आखिर में यहाँ पर ये गैब मजहूल के, अमर गैब मजहूल के सीगे, अमर 41 नहीं, सफ़ा नंबर 42 के,
صفحہ نمبر 42 کے اینڈ پر یہ امر غیب مجہول کے سیغے علیحدہ لکھے ہوئے ہیں 8، اور اس میں متکلم کے بھی ہیں لیدرب لیدربا لیدرب لیدربو لیدرب لیدربا لیدربنا لیدرب لنضرب، یہ سیغے بھی یعنی آپ نے اگر اکٹھا کرنا چاہیں تو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اگر اکٹھا نہیں مطلب اس طریقے سے علیحدہ لکھنا چاہیں تو میں نے یہ اس یہاں کتاب میں تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی میں نے رہنمائی کر دی ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوتا ہے، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو بھی سربائی کے اسباق ہیں، تو آپ وہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور کتاب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاپی قلم ساتھ رکھا کریں، یہ اہم باتیں نوٹ کیا کریں، اور تیسری بات میں نے آپ کو کہا تھا روزانہ کی بنیاد پر پچھلے اسباق کو ضرور دہرایا کریں، ایک ایک سبق کی ضرور مشق کیا کریں، اور جو سبق آپ کو دیا جائے اس کی مشق بھی ضرور کیا کریں۔ اب آپ کے پاس جتنے بھی باب ہیں، ینصرو، یفتحو، یسمعو، یکسلو، جتنے بھی الفاظ مضارع کے ہیں ان سب پر یہ ان کو مجہول بنا کر، مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ہم نے عربی زبان کے آسان قاعدے میں پڑھا تھا، تو آپ وہاں سے جا کے اگر یاد نہیں ہے، یاد ہے تو دہرانے کے لیے ایک بار وہاں سے سن لیں، اور پھر یہ فارمولہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مجہول بنانے کا، اس کو اس پر اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کی بہتر سے بہترین مشق ہو جائے گی، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ کہیں پر بھی کوئی امر مجہول بنانا ہو تو آپ خود بھی بنا لوگے، یا پہچاننا ہو تو آپ اس کو پہچان بھی لوگے۔ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے تو یاد رکھنا امر غیب معلوم کا، اور ان کا ترجمے کے اندر آپ نے ڈائریکٹلی حکم والا ترجمہ نہیں کرنا، ان کے اندر آپ نے چاہیے لگانا ہے، جس طرح کہ کتاب میں آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، تو اس کا ترجمے کے اندر چاہیے ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں، مثلا میرے پاس سیغہ ہے لتضرب، تو اس کا مطلب ہے چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد، کیونکہ مجہول ہے نا، تو اس میں کام کرنے والے کا نہیں پتا، جس پر کام ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد، چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد، چاہیے کہ مارے جائیں تم دو مرد، چاہیے کہ مارے جاؤ تم سب مرد، اس طریقے سے۔ اور جو معلوم کا پچھلا میں نے سبق دیا تھا اس میں بھی ترجمے کو میں نے تھوڑی سی روشنی نہیں ڈالی تھی، تو ترجمے پر وہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ تو لے یضرب جو ہے نا اس میں ہے چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، کیونکہ سامنے تو آپ کو نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مار وہ ایک مرد، وہ مرد مار، تو یہ سامنے والے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو مار، ٹھیک ہے، اس انداز میں گفتگو۔ لیکن اس جو غیب ہے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے، اس کو مارنا چاہیے، یا اس کو وہ مارے، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، چاہیے کہ مارے وہ دو مرد، ٹھیک ہے جی۔ تو غیب ہے اس کے لیے آپ اس سٹائل میں گفتگو کریں، اس کو کھا لینا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں نا اس کو کھانا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اس کو آنا چاہیے، ان دونوں کو آنا چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ اس انداز میں جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ امر کا غیب کا سٹائل ہوتا ہے، غیب کا بھی معلوم کا سٹائل ہوتا ہے، اور مجہول کا تو سارا یہی سٹائل ہوتا ہے، اس سب کے اندر چاہیے چاہیے لگایا جاتا ہے۔ لیکن امر حاضر میں معلوم میں تھوڑا سا انداز ترجمے کا جو ہوتا ہے وہ آپ جس طرح کہ آپ خطاب کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس انداز میں بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مزید درسوں کے ساتھ آگے ملیں گے، والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔